السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، اس وقت کئی ساری اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں، خاص کر غزہ کے تعلق سے، لبنان کے تعلق سے، ہندوستان میں کیا کچھ چل رہا ہے، وہ تمام خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو ناظرین، تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبرنامہ۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں بے رحم بمباری کرتے ہوئے اسپتالوں، امدادی کارکنوں اور رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا ہے، جس سے درجنوں فلسطینی آج بھی شہید اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں۔ شمال غزہ کے واحد فعال اسپتال کو شدید نقصان پہنچایا گیا ہے، جہاں پانی اور طبی سہولیات کی شدید قلت نے صورتحال مزید خراب کر دی ہے۔ کمال عدوان اسپتال، اس کی چھت اور بالائی منزلوں کو بھی اسرائیل نے تباہ کر دیا ہے، جہاں بچوں اور بزرگوں کا علاج ہو رہا تھا۔ وہیں اسرائیلی فوج نے وہاں کے پانی کے ٹینک اور سیوریج سسٹم کو بھی وہ تباہ کر دیا ہے۔ وہاں امدادی کارکنوں پر 18ویں مرتبہ وہ حملہ کیا گیا ہے۔ حملے میں ایک کارکن کی موت واقع ہوئی ہے اور 3 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ اب تک سول ڈیفنس کے 87 کارکنان وہ شہید ہو چکے ہیں۔ وہیں کمال عدوان اسپتال میں جو زخمیوں کو اسپتال لے جانے کے لیے استعمال ہونے والی باقی ماندہ ایمبولینس تھی، اسے بھی جان بوجھ کر نشانہ بنا کر انہیں تباہ کر دیا گیا ہے، اور اب زخمی فلسطینیوں کے لیے طبی امداد حاصل کرنا مزید مشکل ہو گیا ہے۔ وہیں الجزیرہ کے صحافیوں کو بھی اسرائیلی فورسز نے نشانہ بنایا ہے۔ صحافی کا کہنا ہے کہ جب وہ رپورٹنگ کر رہے تھے تو اسرائیلی فورسز نے ان پر بمباری کی، جس میں ان کے ساتھی زخمی ہو گئے، وہ بھی زخمی ہو گئے، جبکہ ان کے سامنے کئی لوگ بمباری میں مارے گئے۔ اور اسی طرح کے حالات ہیں وہ غزہ میں بنے ہوئے ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی وہاں گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، وہاں کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ جنین علاقے میں مزاحمتی تنظیموں اور اسرائیلی فورسز کے درمیان جھڑپوں کی بھی خبریں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اس دوران اسرائیلی آبادکاروں نے المزرع الغربیہ گاؤں میں فلسطینیوں کی گاڑیوں کو آگ لگا دی ہے۔ اس کی ویڈیو وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ وہیں آج اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد پر ووٹنگ متوقع ہے، لیکن امریکہ کی ممکنہ ویٹو کے باعث فیصلے پر شکوک شبہات وہ اب بھی باقی ہیں۔ وہ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اسرائیلی حملوں کو جنگی جرم قرار دیتے ہوئے عالمی برادری سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے۔ وہیں اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے غزہ کے لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حماس اب انکلیو پر حکومت نہیں کرے گی، اور اس علاقے میں قید اسرائیلی اسیران کی واپسی کے لیے $50 لاکھ کے انعامات کا اعلان کیا گیا ہے۔ وہاں کے غزہ کے باشندے ہیں، انہیں $50 لاکھ کے انعامات کا لالچ دیا گیا ہے۔ بتا دیں کہ صہیونی فوج امریکہ اور اپنے مغربی اتحادیوں کی بھرپور حمایت کے ساتھ غزہ پٹی کو تباہ کرنے کے باوجود بھی یرغمالیوں کو رہا کرانے میں ناکام ثابت ہوئی ہے۔ اسی کے بعد اسی کے چلتے گزشتہ روز میٹنگ ہوئی تھی نتن یاہو اور ان کے جنگی کابینہ کی، اس میں فوجی سربراہ نے کہا تھا کہ یرغمالیوں کی واپسی کا واحد راستہ وہ ہے جنگ بندی، لیکن نتن یاہو جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے پھر سے غزہ والوں کے لیے ایک پیغام جاری کرتے ہوئے $50 لاکھ کے انعامات کا اعلان کیا ہے، لیکن وہ جنگ بندی کے لیے اب بھی راضی نہیں ہے۔ ان سب حالات کے درمیان ٹرمپ کی پارٹی کے ایک رہنما نے بڑا بیان دیا ہے جو ان کی بے رحم پالیسی کو ظاہر کر رہا ہے۔ ہزاروں لوگوں کے اموات کے باوجود ریپبلکن رہنما نے واضح کیا کہ جب 6 ہفتوں میں وہ امریکی سینٹ میں اکثریت حاصل کر لیں گے تو پھر اسرائیل کے لیے بڑی امداد بھیجی جائے گی، یعنی کہ وہاں انہیں ہتھیار سپلائی کیے جائیں گے۔ انہوں نے اسے اسرائیل کا دفاع اور امن کو فروغ دینے کی ایک کوشش اس نے قرار دیا۔ اور لبنان کی اگر بات کریں تو آج بھی اسرائیلی فورسز نے وہاں حملہ کیا ہے، جس میں متعدد ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ وہیں جنوبی لبنان کے کچھ علاقوں میں اسرائیلی افواج کی جانب سے فاسفورس بم برسانے کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ وہ لبنانی فوج کے مطابق صہیونی فوج کی بمباری میں لبنانی فوجی بھی وہ مارے گئے ہیں، اور لبنانی سرکاری فوجیوں کی ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 41 ہو گئی ہے۔ وہیں لبنان میں جاری ان وحشیانہ حملوں میں اب تک 200 سے زائد لبنانی بچے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ وہیں کل بھی بتایا گیا تھا کہ حزب اللہ نے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کے لیے امریکی تجویز کو قبول کر لیا ہے، اور اب خبر ہے کہ امریکی ایلچی مزید بات چیت کے لیے بیروت کا دورہ کرنے والے ہیں۔ وہیں حزب اللہ نے بھی شمال اسرائیل پر حملے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے مطابق المرج کے مقام پر اسرائیلی فوجیوں پر انہوں نے راکٹوں سے حملہ کیا ہے۔ اس سے قبل حزب اللہ نے منگل کے روز اسرائیلی ٹھکانوں پر کل 34 حملوں کا دعویٰ کیا تھا، جن میں شمالی اسرائیل میں رامات ڈیوڈ ایئر بیس پر ڈرون حملے اور جنوبی لبنان میں زمینی فوجیوں پر میزائل حملے شامل تھے، جس میں
کئی اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے تھے اور کئی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ وہیں جو زخمیوں کی تعداد بتائی جا رہی ہے، لبنان اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ جاری ہے حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ تصدیق شدہ جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 1000 سے زائد اسرائیلی فوجی وہاں زخمی ہوئے ہیں، جبکہ کئی جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ جو زخمی ہیں وہ ان کی تعداد ہزاروں میں ہے، لیکن اسرائیل جو ہے وہ اسے سامنے نہیں لا رہا۔ وہ یمن کی مسلح افواج نے انادولو ایس نامی بحری جہاز کو بحیر احمر میں بیلسٹک اور بحری میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ یہ حملہ جہاز پر اس وقت کیا گیا جب وہ مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہوں پر پابندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیلی ریاست کی بندرگاہوں کی طرف جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپریشن فلسطینی اور لبنانی عوام کے خلاف جاری صہیونی جارحیت کے رد عمل کے طور پر سامنے آیا ہے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں کچھ ملک کی خبروں کی طرف۔ دائیں بازو کے نظریات کے حامل شدت پسند ہندوتوا نواز تنظیموں کی جانب سے ملک بھر کی تاریخی قدیم مساجد پر مندر ہونے کی دعوے داری کا سلسلہ مزید دراز ہوتا جا رہا ہے۔ ہندوتوادیوں نے بارہ بنکی کے بعد اب سنبھل کی جامع مسجد پر بھی مندر ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے ضلع عدالت میں عرضی داخل کی ہے، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ عدالت نے بھی معاملے کی فوری سماعت کرتے ہوئے سروے کا حکم بھی جاری کر دیا، اور حکام نے عدالت کے فرمان کے بعد فوری سروے کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں عدالت نے کمشنر کو سروے کا حکم دیا ہے۔ اس پورے معاملے میں جس مستعدی کے ساتھ عدالت اور مقامی انتظامیہ نے سروے کا کام شروع کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام ادارے اسی بات کا انتظار کر رہے تھے۔ ایڈوکیٹ وشنو شنکر، جس نے یہ عرضی دائر کی تھی، اس کا کہنا ہے کہ یہ مغل بادشاہ بابر نے مندر توڑ کر اس مسجد کو تعمیر کیا تھا، اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ ان کا ماننا ہے کہ بھگوان کلکی مستقبل میں اسی مقام پر اوتار لیں گے۔ متھرا شاہی عیدگاہ مسجد اور کرشن جنم بھومی تنازع سے متعلق ہندو فریق کی ایک عرضی کو الہ آباد ہائی کورٹ نے خارج کر دیا ہے۔ عرضی میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ اس تنازع سے جڑے سبھی مقدمات کی ڈے ٹو ڈے بیسس پر یعنی کہ روزانہ کی سماعت کی جائے۔ ہائی کورٹ کے اس فیصلے سے ہندو فریق کو شدید جھٹکا پہنچا، حالانکہ عرضی دہندہ نے اس فیصلے کے خلاف اپیل داخل کرنے کی بات بھی جو ہے وہ کہی ہے۔ جھارکھنڈ میں دوسرے مرحلے یو پی میں ضمنی انتخابات کی 9 سیٹوں پر اور مہاراشٹر کی تمام سیٹوں پر انتخابات کے لیے ووٹنگ جاری ہے۔ مہاراشٹر میں جہاں برسر اقتدار مہایوتی کی کوششیں اقتدار میں برقرار رہنے کی ہے، وہیں اپوزیشن اتحاد مہا وکاس اگاڑی یعنی کہ MVA اقتدار میں واپسی کی امید کر رہی ہے۔ وہیں بی جے پی کے لیے ایک نئی مشکل کھڑی ہو گئی ہے۔ اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹنگ سے عین قبل بی جے پی کے جنرل سیکرٹری اور قداور لیڈر ونود تاوڑے ووٹرز میں پیسے تقسیم کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ ممبئی کے مضافاتی علاقے ورار کے ایک ہوٹل میں مقامی رکن اسمبلی ہتیندر ٹھاکر کی پارٹی بہوجن وکاس اگاڑی کے کارکنوں نے ہوٹل میں گھس کر ونود تاوڑے کو گھیر لیا تھا۔ اس معاملے میں ہنگامہ بڑھنے کے بعد الیکشن کمیشن نے ونود تاوڑے کے خلاف FIR درج کرا دی۔ وہیں اس معاملے پر ادھو ٹھاکرے نے بی جے پی پر طنز کستے ہوئے کہا کہ بی جے پی کا نوٹ جہاد بے نقاب ہو گیا ہے۔ وہیں راہل گاندھی نے PM مودی کو نشانہ بنایا اور پوچھا کہ مودی جی، یہ 5 کروڑ کس کے سیب سے نکلا ہے؟ عوام کا پیسہ لوٹ کر آپ کو ٹیمپو میں کس نے بھیجا ہے؟ اس طرح کا طنز راہل گاندھی نے کیا۔ دہلی کی زہریلی ہوا سے عوام شدید متاثر ہو رہے ہیں اور آلودگی کی شدت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ شہریوں کی صحت کو لاحق خطرات کے پیش نظر دہلی حکومت نے اہم فیصلہ لیتے ہوئے سرکاری دفاتر کے 50% ملازمین کے لیے ورک فرام ہوم کا اعلان کیا ہے۔ دہلی کے وزیر ماحولیات گوپال رائے نے کہا کہ اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے دوپہر ایک سیکریٹریٹ میں ایک اجلاس بھی منعقد ہوگا۔ گزشتہ 8 دنوں کی اگر بات کریں تو دہلی میں ایئر کوالٹی انڈیکس خطرناک سطح پر ہے۔ حکومت مصنوعی بارش کے ذریعے آلودگی کو کم کرنے پر بھی غور کر رہی ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے یوکرین کو لانگ رینج میزائل استعمال کی اجازت کے فوری بعد یوکرین نے روس پر ان میزائل سے اب حملہ بھی کر دیا ہے۔ یوکرین کے تازہ حملے کے بعد روس اور امریکہ اور نیٹو کے درمیان براہ راست جنگ کے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ ولادیمیر پوتن کے وزیر خارجہ نے مغرب کو تیسری عالمی جنگ پر مبنی ایک سنسنی خیز پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی طرح چلتا رہا تو پھر روس بھرپور ایٹمی جنگ سے جوابی کارروائی کرے گا۔ واضح ہے کہ روس کے یوکرین پر حملے کے ٹھیک 1000ویں دن پر کیف نے سرحد کے ایک نامعلوم مقام سے روسی علاقے میں 6 عدد ATACMS میزائل داغ دیے ہیں، جس میں سے ایک میزائل نے 75 میل دور کراچیف میں اسلحے کے ایک ڈپو کو نشانہ بنانے کی
کوشش کی ہے۔ ہانگ کانگ کی ہائی کورٹ نے قومی سلامتی کے ایک مقدمے کے بعد 45 جمہوریت پسند کارکنوں کو 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ 2021 میں کل 47 کارکنوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان پر سیکیورٹی قانون کے تحت تخریب کاری کی سازش کا الزام عائد کیا گیا تھا، جس میں قانون کے مطابق عمر قید تک کی سزا ہو سکتی تھی۔ یاد رہے کہ 14 رہنماؤں اور کارکنوں کو مئی میں قصوروار ٹھہرایا گیا تھا، جن میں ایک NGO کے لیے کام کرنے والا آسٹریلوی شہری بھی شامل ہے، جبکہ 31 افراد نے اعتراف جرم کیا تھا۔ اس طرح کل 45 افراد کو بغاوت کے جرم میں 4 سے 10 سال کی سزا سنائی گئی اور 2 ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے۔ امریکہ سمیت بعض مغربی ممالک اس کیس پر تنقید کرتے آئے ہیں اور انہوں نے جمہوریت نواز کارکنان کو قید کی سزاؤں کی مذمت بھی کی ہے۔ تو ناظرین، یہ خبریں مزید خبروں کے لیے ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com پر رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔